لہذا جب ہم کہتے ہیں کہ الحمدللہ تو تعریفیں سب کی سب، کیوں؟ تعریف اس ہستی کی ہوتی ہے جو پوری طرح ہر خوبی سے اللہ تعالیٰ نے اللہ تعالیٰ تو خود ہے، ہر خوبی اس کے اندر موجود ہو، اور اللہ تعالیٰ ایسی ہستی ہے کہ اس کے اندر کوئی نقص بھی نہیں ہے۔ ہم خود کہتے ہیں سبحان اللہ، جب سبحان اللہ کہتے ہیں تو کیا مطلب ہے؟ اللہ تعالیٰ میں کوئی نقص، کوئی کمزوری، کسی قسم کی خرابی نہیں ہے۔ لہذا تعریف، در حقیقت تعریف کے لائق صرف وہ ایک ہستی ہے۔ نمبر 2، شکر، اس لیے کہ کوئی نعمت جو ہمارے پاس ہے، ہماری زندگی، ہماری صحت، ہماری صلاحیتیں، ہمارے ذرائع، ہمارے وسائل، جو کچھ ہمارے پاس ہے سب اسی کا دیا ہوا ہے۔ لہذا شکر بھی صرف اسی کا، اور شکر کی بھی انتہا ہونی چاہیے جیسے اس کی نعمتوں کی انتہا ہے۔ اور شکر کے بارے میں آپ نے پہلے بتا چکا ہوں کہ شکر کے 3 جز ہیں۔ پہلا شکر دل سے شروع ہوتا ہے، پوری طرح بھرپور اعتراف، یہ نعمتیں اسی کی دی ہوئی ہیں، یہ ہے دل کا شکر۔ زبان کا شکر ہے کہ زبان سے انسان کہے الحمدللہ، اے اللہ تیرا لاکھ لاکھ شکر ہے۔ اس کے لیے بڑی پیاری دعا ہے، رب اعنی علی ذکرک و شکرک و حسن عبادتک۔ تو زبان کے شکر کے بعد عمل، یعنی عمل اللہ تعالیٰ کی دی ہوئی نعمت کو بالکل اسی طرح ہم استعمال کریں جس طرح اللہ نے حکم دیا ہے، چاہے وہ مال ہو، اولاد ہو، ذرائع ہوں، وسائل ہوں، صلاحیتیں ہوں۔ پھر شکر کا حق ادا ہوتا ہے، یہ 3 بیک وقت موجود ہوں تو۔ اور شکر کے بارے میں یاد رکھیے، اپنی زندگی میں، اپنی انفرادی زندگی میں شکر کو اپنے اوپر واجب کیجیے، اس لیے کہ اللہ تعالیٰ کا وعدہ ہے سورہ ابراہیم میں کہ لَإِن شَكَرْتُمْ، اگر تم شکر کرو گے، لَأَزِيدَنَّكُمْ، میں تمہیں ضرور بے ضرور اور زیادہ دوں گا وہ نعمت۔ جب یہ اللہ کا وعدہ ہے تو بڑی انسان کی نالائکی اور ناشکری ہوگی کہ وہ اللہ کا شکر ادا نہ کرے۔ اللہ تعالیٰ مجھے بھی اور آپ سب کو شکر کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ تو آمین۔ یہ تو تھا ہماری پہلی آیت الحمدللہ۔ اب ذرا دیکھیں آگے جو آیت کا اگلا حصہ ہے، کیوں اللہ کی شکر، کیوں اللہ کی تعریف؟ الذی خلق السماوات والارض، اللہ تعالیٰ وہ ہستی ہے جس نے زمین و آسمان کو پیدا کیا۔ ذرا غور فرمائیے، یہ معمولی عمل نہیں ہے کہ پوری کائنات کی ہر چیز کو جس نے تخلیق کیا ہے وہ اللہ تعالیٰ کی ہستی ہے۔ پھر اللہ تعالیٰ نے اس کے بعد پوری کائنات کی تخلیق کے بعد نباتات، جمادات، حیوانات، فلکیات، سمندر، یہ سارے سیارے، ستارے، کہکشائیں دیکھ لیں، یہ کس کا کارنامہ ہے؟ اس رب کا کارنامہ ہے۔ اچھا، پھر بڑی کمال کی بات یہ ہے، کاش ہم ان چیزوں کو سوچیں اور سمجھیں تو پھر آپ دیکھیں گے کہ ہمارا دل و دماغ تابع ہو جائے گا اللہ تعالیٰ کے۔ یہ کمال ہے، اس ہستی کی میں عبادت نہ کروں، اس ہستی کی کہنا نہ مانوں، پوری کائنات بشمول میرے اپنی ذات کے، خالق وہ، مالک وہ، رازق وہ، حاکم وہ۔ اور آپ نے سن چکے ہیں تفسیر سورہ ملک کی کہ اللہ تعالیٰ کہتے ہیں غور کر لو کائنات میں، اپنی ساری نظریں دوڑا لو، تھک ہار کے واپس آ جائیں گی، ان کو کوئی وہاں نہیں ملے گا نقص۔ کیسا منتظم ہے! ذرا ان چیزوں پر جتنا غور کریں گے نا، انشاءاللہ ہمارے ایمان میں اضافہ ہوگا۔ کیوں؟ جب انسان غور و فکر کر کے کسی چیز کی حقانیت غور و فکر کے بعد سمجھ لیتا ہے، مان لیتا ہے، پھر اس کا دل و دماغ تابع ہو جاتا ہے اس ہستی کے جس کا یہ کمال ہوتا ہے، اور یہ کمال صرف اور صرف اللہ تعالیٰ میں۔ اچھا، ایک تو یہ اب زمین و آسمان کو پیدا کیا، یہ بھی بہت بڑی تخلیق بھی بہت بڑا کارنامہ ہے، پھر اس کو تدبیر جو ہے کہ اس کو کس طرح چلا رہا ہے، یہ بھی بہت بڑا اللہ تعالیٰ کا کارنامہ ہے۔ اور اس کے بعد فرمایا کہ اس اللہ نے وَجَعَلَ الظُّلُمَاتِ وَالنُّورَ،
اور اس نے اللہ تعالیٰ نے آپ دیکھیں کہ اس نے کیا پیدا کی ہے. یہ بھی بڑی نوٹ کرنے کی بات ہے. ظلمات جمع میں آیا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اندھیرے پیدا کیے. اندھیروں کی بے شمار قسمیں ہیں. آپ دیکھ رہے ہیں دنیا اس وقت جہالتوں اور اندھیروں سے پر ہے. اپنے آپ کو آج کا دور سمجھتا ہے کہ یہ سب سے ترقی یافتہ دور ہے. لیکن آپ دیکھ لیں کہ آج دنیا میں انسان کہیں کا ہو, کسی ملک کا ہو, وہ پریشان حال ہے. وجہ امن و سکون صرف اللہ تعالیٰ سے اپنا تعلق پیدا کر کے عبد والا, غلامی والا, عبادت والا انسان کو سکون ملتا ہے. جب اللہ سے دور ہوتا ہے تو شیطان اس کی نمبر 1 شیطان, نمبر 2 خود اس کا نفس جو نفس امارہ ہے, جہاں سے خواہشات ہر قسم کی حیوانی خواہشات اٹھتی ہیں, وہ انسان کو گمراہی کی طرف لے کے جاتا ہے. اور جون وہ اللہ سے دور ہو جاتا ہے اسی طرح وہ دنیا پرستی میں لگ جاتا ہے. لہٰذا یہ ہیں اندھیرے, یہ بھی اللہ تعالیٰ نے پیدا کیے ہیں. اور فزیکل اندھیرا بھی آپ دیکھ رہے ہیں, یہ جو رات کو چھا جاتا ہے تو یہ بھی اللہ تعالیٰ نے پیدا فرمایا ہے. اور اس کے بعد نور, روشنی ایک ہے. کیوں؟ جب روشنی آتی ہے تو آپ دیکھتے ہیں پورے اندھیرے ہر طرف سے صاف ہو جاتے ہیں. سورج نکلتا ہے, جب یوں ہی اوپر چڑھتا ہے تو آپ دیکھتے ہیں اندھیروں کو نام کی کوئی چیز نہیں رہتی. تو یہ روشنی ہوں یا اندھیرے ہوں, یہ کمال اللہ تعالیٰ کا ہے. اچھا, ایک چیز اور بڑی نوٹ کرنے کی ہے, ذرا غور فرمائیں. دونوں متضاد ہیں, ایک دوسرے کے اپوزٹ ہیں, لیکن انسان کے لیے دونوں ضروری ہیں. اگر وہ رات کو نیند نہ کرے, جب اندھیرا چھا جاتا ہے تو اس کو خوب نیند آتی ہے, تو خوب نیند کر کے صبح جب وہ تازہ دم ہوتا ہے تو اس کو ہر کام کرنے کے لیے وہ تیار ہوتا ہے. اس وقت روشنی چاہیے, تو رب العالمین نے دونوں کا انتظام کر دیا. اب یہ تھی جتنا جو میں نے آپ کے سامنے پڑھا ہے نا, یہ توحید خالقیت ہے کہ تنہا وہ ہستی ہے جس نے ان سب چیزوں کو پیدا بھی کیا ہے, اور اس سے آگے بڑھ کر ان کی رازق بھی ہے, ان کا مالک بھی ہے, ان کا حاکم بھی ہے. اس کے بعد اگلی آیت کا حصہ ہمیں خود بخود سمجھ آ جائے گا. ثم الذین کفروا, پھر وہ لوگ جو اس بات کا انکار کرتے ہیں اس رب کی خالقیت کا, اس کی قدرت اور اختیار کا, وہ کیا کرتے بربہم یعدلون, تو وہ کیا حرکت کرتے ہیں, وہ اپنے رب کے ساتھ برابر ٹھہراتے ہیں, شریک کرتے ہیں, وہ شرک کرتے ہیں. تنہا اللہ تعالیٰ پوری کائنات کی تخلیق کرے اور اس کے اندر وہ سارے جو مظاہر بظاہر اپوزٹ ہیں, اندھیرا اور روشنی, وہ سب کے سب انسانی زندگی لیے کس لیے ضروری ہیں, اس نے کس طرح پیدا فرما کے ان کا اہتمام کیا. یہ سب دیکھنے کے بعد کہ کوئی اس میں شریک نہیں ہے, نہ کوئی دیوتا, نہ کوئی بت, نہ کوئی صاحب قبر, کوئی بھی نہیں. حتیٰ کہ انبیاء جیسی ہستیاں جو اللہ نے خود انسانیت کی ہدایت کے لیے بھیجی ہیں, وہ بھی کہتی ہیں کہ یہ سارا کچھ کارنامہ اللہ ہی کا ہے. تو اب کوئی شرک کی گنجائش نہیں رہ جاتی. عقلاً رہ جاتی ہے؟ بالکل نہیں. تو اس لیے اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ وہ جو خالق ہے زمین و آسمان اور ہر چیز کا, وہ جس نے اندھیرے اور روشنیاں پیدا فرمائی, تو وہ اس ذات کو دیکھو, اس کا کوئی شریک نہیں ہو سکتا. اب اگر میں اس کو سمیٹوں نا تو میں کہوں گا کہ توحید خالقیت جو ہے وہ اس بات کی دلیل ہے کہ ہم عبادت بھی اسی کی کریں. شرک کرنا نافرمانی ہے نا, تو نافرمانی اس وقت نہیں ہوگی جب ہم توحید پر قائم ہوں گے, اور توحید بھی توحید عبادت, اس کا بھی بڑا اہم پہلو ہے. لہذا یہ آیت جو ہے یہ عقلی دلیل بھی ہے, اور توحید خالقیت سے دلیل ہے کس پر؟ توحید عبادت پر. یہ بڑی اہم بات ہے, اس کو لکھ لیں, پھر سوچیں, سمجھیں, سوال کریں.
اچھا یہ قرآن مجید میں یہ اسلوب آپ بہت اکثر دیکھیں گے کہ اللہ تعالیٰ توحید عبادت پہ دلیل لے کے آتے ہیں. مثلا سورہ بقرہ کی آیت 21، آیت کا نمبر لکھ لیں، بقرہ 21 میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں یا ایھا الناس اعبدوا ربکم. 3 الفاظ ہیں. اعبدو، تم عبادت کرو، غلامی اختیار کرو، عبادت اس اطاعت اس کی کرو، پرست پوجا اس کی کرو. کیوں پرست پوجا کرو؟ کیوں کرو؟ اعبدو کیونکہ اسی نے سب کچھ خلق کیا ہے، سب خلقیت کا مالک وہی ہے. ربکم رب سے اور وسیع معنی ہیں. آیت کے اندر رہیے. ربکم وہ تمہارا پروردگار ہے، اس نے تمہیں پالا پوسا پیدا کیا ہے، رازق ہے، خالق ہے، حاکم ہے. یہ رب کے سارے معنی ہیں. توحید خلقیت کی وجہ سے اور بھائی عبادت کے لائق وہی ہے. یہ اس آیت میں خلقت ہے جو آیت میں پڑھ رہا ہوں. اعبدوا ربکم، رب کو پکڑیں. کتنی دفعہ آپ سے گزارش کی ہے، رب کے معنی ہیں پیدا کرنے والا، پالنے پوسنے والا، کفالت کرنے والا، مالک، حاکم، آقا. آیتوں کے حوالے دے چکا ہوں. تو قرآن کا یہ اسلوب ہے کہ قرآن توحید ربوبیت سے کس پر دلیل لے کے آتا ہے؟ توحید عبادت پر. کہ تم دیکھتے نہیں ہو کہ تمہارا رب وہ ہے. رب کون ہوتا ہے؟ جو خالق ہو، رازق ہو، مالک ہو، حاکم. جب وہ ہے تو عبادت بھی اس کی کرو، کہا بھی اسی کا مانو. اب آپ روز پڑھتے ہیں، میں پڑھ رہا ہوں. دیکھیں فہم قرآن یہ ہے کہ ہم آیات سے پوری طرح یہ دلیلوں کو سمجھیں. الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین ایاک نعبد و ایاک نستعین. ایاک نعبد کا مطلب کیا ہے؟ توحید عبادت. ہم صرف تیری عبادت کرتے ہیں. اس کی دلیل کیا ہے ان آیات میں؟ سورہ فاتحہ ہم روز پڑھتے ہیں نا. الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین ایاک نعبد و ایاک نستعین. ایاک نستعین، ہم صرف تیری عبادت کرتے ہیں. یہ توحید عبادت ہے. دلیل کیا ہے ان آیات میں؟ اس میں رب صرف اللہ العالمین، تعالیٰ کی عبادت کریں. رب العالمین. شاباش، جزاک اللہ. یہ ہے آیت کے اندر دیکھیں، رب العالمین، وہ رب سارے جہانوں کو پالنے والا ہے. سارے اختیارات، کمالات، قدرت، اختیار اس کا ہے، لہذا ہم اسی کی عبادت کرتے ہیں. اچھا عبادت کو ذرا ایک اور پہلو سے بڑے غور سے سمجھیے. آپ مجھے بتائیں، یہ جو قبروں والوں کی، بتوں کی اور دیگر چیزوں کی عبادت کرتے ہیں، ان کے پاس کوئی طاقت ہے؟ بتوں کے پاس، اہل قبور کے پاس، یا جن کی وہ کرتے ہیں، جنوں کو پکارتے ہیں، کسی میں کوئی طاقت ہے ان کی مدد کرنے کی؟ نہیں سر، بالکل بھی نہیں ہے سر. ذرا بھی خود نہیں ہے، محتاج ہے. خود محتاج ہے. اچھا اب مجھے یہ بتائیں کہ اللہ کی عبادت کا تو اس لیے ضروری ہے کہ طاقت، قدرت، اختیار، دعائیں سننا، دعاؤں کو قبول کرنا سب اس کے پاس ہے. لہذا تنہا وہ ہستی عبادت کے لائق ہے. کیوں؟ وہ طاقت رکھتی ہے، قدرت رکھتی ہے، ہماری دعائیں سنتی ہے. یہ جو لوگ جا کے وہاں گمراہ دعائیں مانگتے ہیں قبور کے پاس، بتوں کے پاس، وہ سننے کی بھی طاقت نہیں رکھتے. قبول کرنا تو بڑی دور کی بات ہے. تو توحید کی اصل یہ ہے کہ بندہ اچھی طرح سمجھ لے کہ میں اس رب کی عبادت کر رہا ہوں جو میری سمیع بھی ہے، میری ہر دعا کو سنتا ہے، اور وہ ہر دعا پر ایکشن دینے کی قدرت بھی رکھتا ہے. قال ربکم ادعونی استجب لکم. اللہ تعالیٰ فرماتا ہے تم دعا کرو، میں تمہاری دعا کا جواب دوں گا. آپ اندازہ کریں ذرا، تھوڑا سا اگر سوچیں نا تو قرآن ہمیں سینہ کھول دیتا ہے. اگر تم دعا کرو گے دنیا میں اور وہ دنیا میں قبول نہیں ہوئی، اللہ کی حکمت ہے، اللہ چاہے، لیکن یہ دعا پھر بھی اپنا آپ کے لیے اجر کا باعث بنے گی. کہاں پر؟ آخرت میں. آخرت میں.
تو اس کا مطلب ہے کہ اتنا طاقتور ہے، اتنا قدرت والا ہے، اتنا صاحب اختیار اور اختیار ہے کہ وہ ہماری اس دعا کو جو دنیا میں قبول نہیں آخرت میں پھر قبول کرنے کی طاقت قدرت اس کے پاس ہے۔ یہ ہے توحید، اور یہ ہے اللہ کی عبادت کرنے کی وجہ کہ اللہ ہی دعائیں سنتا ہے، قبول کرتا ہے، ایکشن وہ لیتا ہے، ہمارے حالات سے وہ واقف ہے، ہماری کفالت وہ کر رہا ہے، ہمیں رزق وہ دے رہا ہے۔ یہ ہے توحید۔ تو آیت نمبر 1 کی بات ساری آپ کے سامنے آ گئی۔ اب اللہ کافروں سے کہتا ہے تم عقل سے تو سوچو، کہ عقل بھی نہیں مانتی کہ مخلوق میں سے کوئی ان صفات کا مالک ہو جائے جو خالق کے اندر ہیں، تو پھر تم شرک کیوں کرتے ہو؟ پھر تم اللہ کے برابر دوسری ہستیوں کو کھڑے کرتے ہو؟ بات کلیئر ہو گئی؟ اس آیت میں ایک بات آپ نے ضرور سمجھنی ہے، اور وہ ہے کہ توحید خالقیت سے یہاں دلیل لائی گئی ہے توحید عبادت پر۔ یہ قرآن کا بڑا استدلال ہے، میں اور جگہوں میں جب آئے گا تو بتاؤں گا، لیکن یہ بات قرآن کے طالب علم کو سمجھنی چاہیے بہت اچھی طرح۔ اب آ جائیے آیت نمبر 2 میں، اللہ تعالیٰ کے کمالات بیان ہو رہے ہیں نا۔ پچھلی آیت میں تخلیق تھی، اور تخلیق کو کنکلوڈ کیا گیا، اس کا نتیجہ یہ نکالا گیا کہ جب ایسی خالق ہستی ہے تو پھر تم کیسے اس کے ساتھ شریک ٹھہراتے ہو۔ اب ایک اور کمال دیکھیے، کائنات میں ان کمالات کو جب آپ سمجھیں گے نا شعور سے، پھر آپ کو اللہ تعالیٰ کی قدرت، اس کی اختیار کا اندازہ ہوگا کہ میرے تو بس میں ہی نہیں ہے کہ میں کما حق سمجھ سکوں، لیکن جتنا مجھے سمجھ آتا ہے اس کائنات میں ایک ہی ہستی ہے۔ اللہ فرماتے ہیں سورہ آیت نمبر 2 میں، بسم اللہ الرحمن الرحیم، هو الذی خلقکم۔ پیچھے بھی کہا تھا نا، وہی ہستی جس نے زمین و آسمان کو پیدا کیا ہے، اس نے اور کیا کمال کیا ہے؟ هو الذی خلقکم، اس نے خود تمہیں بھی پیدا کیا ہے، تمہارا وجود نہیں تھا۔ سورہ دار کا انداز دیکھیں نا، کہ انسان پر وہ وقت گزرا ہے کہ جب کو کوئی قابل ذکر چیز تھا ہی نہیں۔ اگر کسی شخص کی عمر 40 سال ہے تو 41 سال پہلے اس کا نام و نمود وجود بھی نہیں تھا۔ الذی خلقکم، وہ ہستی ہے جو تمہیں عدم سے وجود میں لائی ہے۔ پھر کمال دیکھیں، خلقکم من طین، تمہیں پیدا بھی کیا مٹی سے، جو سب سے بے قدر و قیمت چیز ہے کائنات میں، ہر جگہ مفت اویلیبل ہے۔ اس سے تمہیں بنایا، اور بنا کے تمہیں وہ ایسا انسانی شکل دی، اس کو ایسی صلاحیتیں دیں، اس کو ایسے ذرائع اور وسائل دیے جو کائنات میں کسی اور کو اس کے برابر نہیں دیے۔ تو کمال ہو گیا نا، خود انسان اپنی ذات میں بھی دیکھے تو۔ اس کے بعد فرمایا کہ ثم قضا اجلا، جب اس نے تمہیں پیدا فرما کے دنیاوی زندگی کے تمہاری موت کا، قضا اجلن، تمہاری موت کا وقت مقرر کیا۔ تو یہ ایک وقت مقرر کیا کس کا ہے؟ موت کا۔ تو انسان جب ماں کے پیٹ میں ہوتا ہے، روح داخل ہو جاتی ہے جسم میں، اور وہ زندگی مل جاتی ہے اس کو، اور پھر وہ بچپن، لڑکپن، جوانی، بڑھاپا، پھر موت آ جاتی ہے۔ تو یہ جو ہے یہ وقت مقرر ہے موت کا۔ اچھا، اب یہاں انسان خود اپنے آپ سے سوال کرے کہ آخر اس انسان کو مٹی سے پیدا کر کے ایک عظیم ہستی بنا دی، تو آخر اس کا مقصد کیا تھا؟ کیا مقصد ہے انسان کی پیدائش کا؟ کہ اللہ کی عبادت کر اللہ کی عبادت کر اللہ کی عبادت کرے۔ اچھا، اب ذرا مجھے ایک مختصر سا بتا دیجئے کہ عبادت کا مفہوم کیا ہے، تاکہ ہمیں سمجھ آئے نا۔ اللہ کی تعریف، ساری زندگی جو ہے انسان کی ساری زندگی اللہ تعالیٰ کے احکامات کے مطابق ہو۔ ویری گڈ، ویری گڈ۔ ہر عمل، ہر دی ہوئی نعمت، شکر کا تقاضا یہ ہے
کہ میں ان چیزوں کو، عبادت یہ ہے کہ آپ ہر معاملے میں اللہ تعالیٰ کی اطاعت کریں، جینا مرنا کمانا خرچ کرنا، غرض ہے کہ کوئی بھی عمل دنیا میں ہم کریں وہ اس کے مطابق ہونا چاہیے جو اللہ رب العالمین نے بتایا ہے اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کر کے دکھایا ہے، پھر عبادت کا حق کو ادا ہو۔ تو ثم قضا اجل، پھر اللہ تعالیٰ نے ایک موت کا وقت مقرر کر دیا، اور وَأَجَلًا مُّسَمًّى، یہ جو وقت مقرر کیا ہے موت کا، یہ بالکل مقرر ہے، اس کی مدت بالکل سیکنڈ آگے پیچھے نہیں ہو سکتی۔ اور اسی کے بارے میں سورہ منافقون کی آیت 11 لکھیں، سورہ منافقون آیت 11 میں آپ کے سامنے پڑھ رہا ہوں۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَلَن يُؤَخِّرَ اللَّهُ نَفْسًا إِذَا جَاءَ أَجَلُهَا، تو جب کسی شخص کی مہلت عمل پوری ہو جاتی ہے تو پھر اس کو مزید مہلت ایک سیکنڈ بھی نہیں مل سکتی، وقت مقرر پہ موت آئے گی۔ تو موت کو مقرر کیا، اس کا وقت بھی ایسا مقرر کر دیا کہ وہ ناقابل تبدیل ہے۔ یہ کس کا کمال ہے؟ یہ اللہ تعالیٰ کا کمال ہے۔ اور پھر فرمایا ہاں وَأَجَلًا مُّسَمًّى، اجل مسمى کا ایک صحیح معنی یہ ہے کہ ایک یہ پہلی اجل تھی نا موت کی، اجل مسمى یہ ہے کہ پھر اس نے ایک مقرر وقت کر دیا جب وہ ہم سب کو اٹھائے گا، وہ وقت مقرر ہے قیامت کا، دوبارہ اٹھائے جانے کا۔ قیامت تو بڑا لمبا پروسیس ہے نا۔ دیکھیں قیامت کہاں سے شروع ہوتی ہے، یہ اس بات کو سمجھیں، قرآن نے بڑا کلیئرلی بتایا ہے۔ پہلے سور پہ ہم سب مر جائیں گے، جو اس وقت زندہ ہوں گے وہ بھی مر جائیں گے۔ دوسرے سور پر سارے انسان زندہ کر دیے جائیں گے۔ اب یہ جو پہلے سور پہ سب لوگ مر گئے ہیں، یہاں سے قیامت سٹارٹ ہو گئی ہے۔ دوسرے سور پہ جب یہ دوسرا مرحلہ ہے کہ سارے انسان کھڑے ہو گئے ہیں، زندہ کر دیے گئے ہیں، اس کا اگلا مرحلہ ہے کہ یہ سارے انسان جمع ہوں گے، کہاں؟ میدان حشر میں۔ کس لیے؟ حساب کے لیے۔ یہ قیامت کا تیسرا مرحلہ ہے۔ حساب و کتاب ہوگا، اللہ کے سامنے پیشی ہوگی، اور پھر اس پیشی کو قرآن نے کھول کھول کے بیان کیا ہے۔ اس پیشی کے بعد امتحان میں اگر وہ کامیاب ہو گیا تو جنت میں جائے گا، اور اگر ناکام ہوا تو جہنم میں جائے گا۔ یہ سارے قیامت کے مراحل ہیں، حتیٰ کہ جب وہ آخر میں پہنچ جائے گا جنت اور جہنم میں تو یہ آخری مرحلہ ہوگا۔ تو یہ قیامت کے سارے مراحل کا نام ہے، اور قرآن میں ہر مرحلہ بڑا کلیئرلی بتا دیا گیا ہے۔ جیسے اس آیت میں دیکھ رہے ہیں کہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اس کو مٹی سے پیدا کیا، ثم قضا اجلا، پھر اس کے لیے ایک وقت مقرر کر دیا موت کا، اور پھر وَأَجَلًا مُّسَمًّى، اور ایک دوسری مقرر وقت ہے، مدت ہے، جس میں وہ اٹھا دیا جائے گا۔ یہ دوسرے سور کی بات ہو گئی۔ اجل مسمى عندہ، یہ اس کے پاس ایک بالکل مقرر وقت ہے، جب دوسرا سور پھونکا جائے گا ہم سب کھڑے ہو جائیں گے۔ انتم ثم انتم تمترون، پھر تم ہو کہ تم شک میں پڑے ہوئے ہو۔ اس کا کیا مطلب ہے کہ انسان کس بارے میں شک میں ہے؟ دوبارہ اٹھائے جانے پر اور حساب کتاب پر۔ ہاں نہیں، وہ دوبارہ اٹھانے جانے پر وہ مان لے گا نا، تو پھر حساب کتاب اٹھایا جائے گی۔ اسی لیے ثم انتم تمترون کا مطلب یہ ہے کہ تم اس دوسرے اٹھائے جانے پہ بارے میں شک میں ہو۔ اچھا، اس شک کی کوئی گنجائش ہے؟ بالکل بھی نہیں، کیوں نہیں؟ کیونکہ اللہ تعالیٰ نے ایک ایک چیز کھول کر بیان کر دی، جنت کے بارے میں بتا دیا، جہنم کے بارے میں، نہیں دیکھیں اور نا یہاں آپ ایک منٹ وہ سر مانتے پہلے جب تھے نہیں تخلیق کی، تو دوبارہ تخلیق کرنے پہ بھی وہی قادر ہے۔
बिल्कुल ये है सही जवाब। पिछली पूरी आयतों में, ये 2 आयतों में पढ़ रहे हैं आप कि उसने तख्लीक, तुम्हारे सामने कायनात पूरी की तख्लीक की, उसने तुम्हें भी तख्लीक किया मिट्टी से, फिर क्या बना दिया, फिर उसी ने तुम्हें मौत देता है, तुम देखते हो दुनिया में अजल मुसम्मा हर एक के लिए, तुम अपनी आंखों से देख रहे हो और सबूत तुम्हें मिल रहा है, तो फिर तुम इस बात में शक करते कि शायद दोबारा उठा सकेगा कि नहीं। भाई जो इस हस्ती जिसने ये सारे पहले कारनामे किए हैं जो अकल में नहीं आने वाले, उसने करके दिखाया हमारे सामने, तो अब तुम उसके बारे में कैसे शक में हो? इन दलीलों को नहीं समझेंगे तो आखिरत पे आपका भी यकीन पूरा नहीं होगा। दलाइल कुरान ने खुद दिए हैं। पहले आप देखें आयत नंबर 1 और आयत नंबर 2 के सारे दलाइल, उसके बाद आके कहा तुम तमतरून, तुम शक में फिर पड़े हुए हो। किस बात पे? उसने तुम्हें पैदा नहीं किया, जमीन और आसमान को पैदा नहीं किया, तुम्हें मौत नहीं दी, तो फिर वो कैसा मुमकिन है कि वो तुम्हें दोबारा ना उठाए हिसाब किताब के लिए? तो ये दलाइल हैं, आखिरत के सबूत हैं, कुरान के दिए हुए, और ऐन इंसानी अकल के मुताबिक हैं, हर आदमी समझ सकता है। किसी डिग्री की कोई जरूरत नहीं, किसी इंजीनियरिंग, मेडिकल, किसी अकाउंटिंग की कोई जरूरत नहीं। इंसान की फितरत में है कि ये देख रहे, तुम रोज आंखों से देखते हो। तो कुरान को इस तरह समझे ना, ताकि हमें बात पूरी तरह समझ आए कि ये आखिरत इसलिए यकीनी है कि ये सारे पहले मराहिल हम अपनी आंखों से देख चुके हैं। बात क्लियर है? जी सर। अच्छा, अब एक चीज जो है ना, वो रब्बुल आलमीन ने कमाल की है। ये कब क़यामत कायम होगी ये किसी को नहीं पता। अच्छा, काफिर इस इम्तिहान में थे ना, तो काफिर क्या कहते थे अंबिया को? अब देखें ना, बदबख्ती देखें, कम अकली देखें कि ये सारी चीजें जो कुरान बयान कर रहा है, आप जरा इस पे गौर करें तो आपको हकानियत इसकी बिल्कुल वाज़ेह हो जाती है। काफिर पता है क्या कहते थे वो अंबिया से? नाउजुबिल्लाह कहते थे ये तो उन्होंने रट लगाई हुई है, क़यामत आएगी आएगी, तो लेके आओ। क्यों नहीं आती? अल्लाह ताला ने वहां भी जवाब फरमाया है, और बड़ा अच्छा जवाब है कि तुम उस क़यामत की, उस हशर की और हिसाब किताब की तैयारी करो। अंबिया इसीलिए आए, वो वक्त बताने के लिए नहीं आए। उसका वक्त जो है वो अल्लाह ताला सूरह लुकमान की आयत 34 में फरमाते हैं, इन्नल्लाह इंदहु इल्मुस्साअ। वो क़यामत की घड़ी कब होगी उसका इल्म सिर्फ अल्लाह ताला के पास है। उसने अंबिया को भी नहीं बताया। अंबिया भी लोगों से यही कहते रहे कि देखो हम तो आए हैं तुम्हें इंतजार के लिए, तुम्हें तंबीहात और डराना कि ये अल्लाह का पैगाम है, इसके मुताबिक जिंदगी गुजारो, तुम जन्नत में जाओगे, ये तुम्हारे लिए खुशखबरी है। और अगर इसका तुमने इनकार किया, ये जो हम हिदायत लेके आए हैं, आज हमारे पास वो कुरान और सुन्नत की हैसियत में मौजूद है, तो अगर तुमने इसके मुताबिक जिंदगी नहीं गुजारी, दुनिया में भी जिल्लत और आखिरत में जहन्नम। ये सबूत आपके सामने है। आज आंखें खोल के अगर हम देखें तो अल्लाह का ये जो वादा है बिल्कुल बरहक है। कोई सवाल आयत नंबर 2 तक? अब अगर कोई सवाल नहीं तो हम आयत नंबर 3 में चलते हैं। अल्लाह ताला फरमाते हैं, वल्लाहु फिस समावाति व फिल अर्ज़। वही एक अल्लाह आसमानों में भी है और जमीन में भी। क्या मतलब है इसका? उसके अलावा कोई खुदा नहीं है। जमीन हो, आसमान हो, जमीनों आसमान की कोई चीज भी हो, उस पर इख्तियार इख्तियार अल्लाह का है। अब वो जो आयत आती है ना कि अगर 7 समंदर स्याही बन जाएं और ये सारे दरख्त कलम बन जाएं, फिर भी अल्लाह के कलमात जो हैं वो ख़त्म नहीं होंगे, ये दरिया और कलम ख़त्म हो जाएंगे। इसलिए कायनात इतनी वसी है, इतनी वसी। आप खुद देखें
نباتات، جمادات، حیوانات، فلکیات، آسمان، زمین، سمندر، یہ سورج، یہ چاند، یہ ستارے گنتے جائیں، ان کی خواص اور ان کے بارے میں چیزیں جو اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمائے لکھیں گے تو یہ 7 سمندر بھی ناکافی ہوں گے۔ تو وہ اللہ نہ صرف زمین میں ہے، آسمانوں میں بھی اسی کا حکم چلتا ہے۔ تو کتنی عظیم ہستی ہے۔ یہاں آپ سوچیں، جب ہم اس رب سے تعلق قائم کر لیتے ہیں، اس کو اپنا رب مان لیتے ہیں، ہمیں کسی جعلی رب کی، جعلی خدا کی کوئی ضرورت نہیں، کسی کے پاس اختیار ہی نہیں ہے۔ ہم تو بس اس کے بندے بن جائیں، جو حکم دیا ہے اس کو مان لیں، جس سے منع کیا رک جائیں، یہی ہمارا سب سے بڑا فائدے کا کام ہے۔ اور اگر وہ کریں گے تو ہمیں بالکل نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی مدینے کی ریاست ہو، خلفائے راشدین کا دور ہو، آپ دیکھ لیں جب یہ نظام چلا ہے تو دنیا کو کس قدر امن، سکون اور چین ملا ہے۔ اور جب جس نظام کو ہم نے دھوکہ کر کے اللہ تعالیٰ سے کہ ہم زبان سے کچھ کہتے ہیں عملاً اس کے خلاف کرتے ہیں، جب یہ صورت حال ہے تو پریشانی، مصیبتیں، تکلیفیں، ذلتیں، پستیاں دیکھ لیں، خود اپنے ملک میں دیکھ لیں، آج دیکھ لیں، ان سب کی وجہ اس قرآن سے دوری ہے۔ میں نے کئی دفعہ آپ کو حدیث سنائی ہے، اور ایمان تھا تو صحابہ کا۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ راوی ہے، فرماتے ہیں سبحان اللہ، ذرا غور کیجئے، چھوٹی سی حدیث ہے، ان اللہ یرفع بہذا الکتاب اقوام، اللہ تعالیٰ اس کتاب قرآن مجید سے قوموں کو رفتیں اور ترقیاں عطا فرمائے گا، وَيَدْعُ بِهِ آخرین، اور اسی کتاب کو چھوڑ کر دوسری قومیں جو چھوڑیں گی وہ ذلت اور پستی سے دوچار ہوں گی۔ تاریخ دیکھ لیجئے، آج اپنا حال دیکھ لیجئے۔ اس قرآن کو پڑھیے، سمجھیے، اس پر عمل کیجئے، یہی ہماری دنیا اور آخرت کی عزت کا سبب ہے۔ اس کو چھوڑ کر ذلت ہی ذلت ہے۔ تو اس لیے اللہ تعالیٰ سے هو الذی فی السماوات وفی الارض، اللہ وہ ہے جو زمینوں میں بھی ہے اور آسمان میں، اس کا حکم چلتا ہے۔ اچھا، پھر کیونکہ کتاب یہ ہماری ہدایت کے لیے آئی ہے تو رخ مڑتا ہے انسان کی طرف۔ آپ دیکھیں کتنی قیمتی بات آگے، یعلم، وہ اللہ جانتا ہے، سرکم، تمہارے رازوں کو بھی، تمہاری چھپی ہوئی باتوں کو بھی، وہ جہرکم، اور تمہاری جو ظاہر کی باتیں ہیں، وہ تمہارے چھپے حال کو بھی جانتا ہے اور وہ تمہارے اعلانیہ چیزوں کو بھی جانتا ہے۔ اب آپ یہاں دیکھیں، یہ جو دو الفاظ ہیں، یعلم سرکم و جہرکم، اس سے ہمارے لیے ہدایت کا کیا پہلو ہے، بنا بتائیں۔ دیکھیں نا، یہ ہدایت اصل ہدایت ہے کہ اللہ تعالیٰ کی یہ صفت ہمارے لیے ہدایت کا باعث کب بنے گی؟ سر جب ہم اللہ تعالیٰ کو حاضر ناظر جان کے اپنا عمل درست کریں گے۔ ویری گڈ، ویری گڈ۔ اس پڑھے نہیں، صرف یہ ہمارے متعلق ہے۔ بالکل آپ نے ٹھیک فرمایا کہ وہ حاضر اور ناظر ہے، سرکم و جہرکم، کہیں چھپا ہوا نہیں ہے، میرے دل کے رازوں کو جانتا ہے۔ اب میرا کام یہ ہے کہ میں اس کو دلوں کے مخفی رازوں میں بھی اس کا خیال رکھوں کہ وہ اس کے حکم کے مطابق ہونے چاہیے، عمل جو کروں وہ اس کے حکم کے مطابق ہونا چاہیے۔ یہ ہے ہدایت، یہ ہے فہم قرآن۔ اور پھر آگے دیکھیں، آیات کو پوری طرح جوڑیں، وَيَعْلَمُ مَا تَكْسِبُونَ، وہ خوب جانتا ہے تم کیا کمائیاں کر رہے ہو، تمہاری صبح سے شام تک جو جتنا کچھ تم کارنامے کرتے ہو نا، سارے اس کے علم میں۔ تو آپ نے دیکھا کہ قرآن کس طرح ہمارے دلوں کو اپیل کرتا ہے، ہمارے جذبات اور احساسات اور وسوسوں کو ٹھیک کرتا ہے۔ اس پہ غور کریں۔ اچھا، یہاں لکھیں سورہ زخرف جو قرآن میں 43 نمبر پر ہے،
زخرف کی آیت 84 لکھ لیا آپ نے؟ جی زخرف کی جی آیت سر 84 لکھیے۔ اب میں پڑھ رہا ہوں، بڑے غور سے سنیے۔ وَهُوَ الَّذِي فِي السَّمَاءِ إِلَٰهٌ، زمین میں بھی وہی الہ، آسمانوں میں بھی وہی الہ ہے۔ کائنات کی ہر چیز، آسمانوں میں ستارے، سیارے، یہ جس قدر بھی مخلوق ہے اس کا بھی الہ وہی ہے، اسی کا حکم چلتا ہے، وہ سارے عبادت کرتے ہیں اس کی، وہ معبود ہے اور وہ حاکم ہے، اور ہر چیز اس کے حکم کی پابند ہے، محکوم ہے۔ کہاں؟ آسمانوں میں۔ وَفِي الْأَرْضِ إِلَٰهٌ، اور زمین میں بھی ہر چیز اس کی پابند ہے، اس کے احکامات کی۔ ہر چیز جو ہے اس کا حاکم وہ ہے۔ نباتات دیکھ لیں، جمادات دیکھ لیں، حیوانات دیکھ لیں، فلکیات دیکھ لیں، سمندر دیکھ لیں، سمندر کی مخلوق دیکھ لیں، زمین کی مخلوق دیکھ لیں، انسان دیکھ لیں، سب کے سب پابند ہیں۔ آپ کہیں گے کہ یہ کافر تو پابند نہیں ہے، وہ بالکل ٹھیک ہے، لیکن ایک طرح سے پابند ہیں، سارے کافر بھی۔ بھلا کس طرح سے پابند ہیں بتائیں؟ سر اللہ کی مرضی سے ہی پیدا ہوتے ہیں، اسی کی مرضی سے موت آتی ہے ان کے جسم، بالکل ٹھیک ہے ڈاکٹر صاحبہ، لیکن اس کے ساتھ اور بھی بات ہے۔ سر ان وہ کے جسم کا تمام اعضاء جو ہیں وہ اللہ تعالیٰ کی ہاں، یہ وہی نا بات، بالکل اسی طرح گرو کرتے ہیں جس طرح اللہ چاہتا ہے، بال اسی طرح اگتے ہیں جس طرح اللہ چاہتا ہے۔ صرف اور صرف انسان کو اس بات کی آزادی دی ہے کہ تو چاہے تو عمل کر، چاہے تو انکار کر، یہ اختیار تیرے پاس ہے، لیکن تو آئے گا میرے پاس، میں نے تم سے حساب لینا ہے۔ اگر اس اختیار کا غلط استعمال کرو گے جہنم میں پھینکوں گا، اور میرے بندے بن کے رہو گے تو میں پھر انعام کے طور پر تمہیں جنت دوں گا۔ یہ اختیار ہے اس کو۔ باقی اس کا جسم پابند ہے، اس کا جسم کا ہر اعضاء ہو، اس کے دانت ہوں، اس کی آنکھیں ہوں، اس کے کان ہوں، وہ بالکل اسی طرح فنکشن کرتے ہیں جس طرح اللہ چاہتا ہے۔ یہ کمال اللہ تعالیٰ کا دیکھیے۔ سر ایک چیز اور ہو سکتی ہے کہ اس کی زندگی کے فیصلے بھی اس کے اختیار میں، بے یعنی شک، اس کو جو بے کچھ عمل شک، کر آپ نے بالکل ٹھیک فرمایا، زندگی اور موت بھی اسی کے ہاتھ میں، وہ جیتا بھی، زندہ بھی ہوتا ہے تو اس کے حکم سے، اور مرتا بھی ہے تو اسی کے حکم سے۔ ذرا اس کو دیکھیں نا، یہ ہمارے لیے ہدایت ہے کہ اس رب کے کمالات دیکھو۔ یہ کافر اتنا اکڑتا ہے، اس کا جسم انہی کے، اس اللہ تک کے احکامات کی پابندی کر رہا ہے۔ تو یہ جو آیت میں نے آپ کے سامنے زخرف کی پڑھی ہے نا 84، یہ بڑی وسیع المفاہیم ہے۔ وَهُوَ الَّذِي فِي السَّمَاءِ إِلَٰهٌ، آسمانوں میں وہی معبود ہے، وہی حاکم ہے، تو پھر زمین میں کوئی اور ہونا چاہیے؟ جب خالق زمین و آسمان کا وہ ہے تو زمین پر بھی وہی الہ ہے۔ اچھا، اب وَهُوَ الْحَكِيمُ الْعَلِيمُ، اب دو صفات آئی ہیں، حکیم بھی وہی ہے، حکمت کا سرچشمہ وہی ہے، اور العلیم، علم بھی سارے کا سارا جو ہے، غیب کا ہو، حاضر کا ہو، ماضی مستقبل، سارا اس کے پاس ہے۔ اب ان دو صفات کو کیسے جوڑیں گے آیت کے مضمون سے؟ ذرا قرآن کی وسعتیں دیکھیے، زمین کی بات ہو رہی ہے، آسمانوں کی بھی بات ہو رہی ہے، اور پھر ایک صفت لائی جا رہی ہے کہ وہ جو الہ ہے زمین اور آسمان میں، وہ الحکیم بھی ہے اور العلیم بھی ہے۔ ان صفات کا آیت کے مضمون سے کیا تعلق ہے؟ ذرا سوچ کے بات کریے۔ جلدی بتائیے۔ سر وہ اتنی وسیع کائنات کا تمام معاملات جو ہیں وہ اپنے علم اور حکمت کی بنا پہ بہترین چلا رہا ہے۔ ویری گڈ۔ یہ جو کائنات کا اتنا وسیع کائنات، اس کی تخلیق، اس کا انتظام، اس کی تدبیر، اس کو فیصلے کرنا، اس کے لیے دو چیزیں ضروری ہیں، ایک ہے علم
کامل علم، باریک بینی سے علم، اور دوسرا حکمت، کیونکہ یہ دو چیزیں اسی ہستی کے پاس ہیں، لہذا یہ سارے کام وہ اس لیے کر سکتا ہے کہ وہ الحکیم بھی ہے اور العلیم بھی ہے۔ آج ہمیں صفت سمجھ آئی کہ الحکیم کیوں ہے اور العلیم کیوں ہے، اس کے لیے کہ زمین و آسمان کی بادشاہی وہ چلا رہا ہے، اس طرح تدبیر کر رہا ہے کہ اس میں کوئی نقص ہی نہیں ہے، ہر چیز عین اپنے وقت پہ، مجال ادھر سے ادھر ہو جائے، سورج کو دیکھ لیں، چاند کو دیکھ لیں، سیاروں کو دیکھ لیں، ستاروں کو دیکھ لیں، حکم کی پابندی میں پوری مخلوق کو دیکھ لیں، فرشتوں کو دیکھ لیں۔ صرف آزادی دی ہے عمل کی تو کس کو دی ہے؟ انسان کو۔ تو آیت نمبر 3 آپ کی سمجھ میں آ گئی؟ کوئی سوال ہو تو کریے ضرور۔ بات کلیئر ہے؟ آواز نہیں آ رہی آپ کی؟ جی سر۔ اب جی سب چلیے، کلیئر ہے، کلیئر ہے۔ ہاں، آیت نمبر 4۔ جب انسانوں پر اللہ تعالیٰ گلہ کرتے ہیں، یہ ساری صفات بیان کر کے انسان کی عقل اور دانش کو اپیل کر کے کہ وہ ان چیزوں کو ذرا غور کرے تو بالکل مانیں گی، لیکن اس کے باوجود انسان کا بڑا عجیب حال ہے، وہ اپنی خواہشات نفس کے پیچھے چلنا، پھر شیطان کو اللہ تعالیٰ نے آزمائش کے لیے پیدا کیا، اس کے پیچھے چلنا، پھر دنیا کے رواجوں کے پیچھے چلنا، پھر دنیا پرستی میں لگ جانا، مال پرستی میں لگ جانا، اولاد پرستی میں لگ جانا، اور اس اللہ خالق اور مالک کو بھول جانا اور اس کی عبادت کا حق ادا نہ کرنا، یہ انسان سے اللہ گلہ کر رہے ہیں۔ وَمَا تَأْتِيهِم مِّنْ آیَةٍ من آیات ربہم، اور اللہ تعالیٰ کی نشانیاں، ان کے رب کی نشانیوں میں سے کوئی نشانی ایسی نہیں جو ان کے پاس آتی ہو، الا کانوا عنہا معرضین، اور وہ اس سے منہ نہ موڑتے ہوں۔ اچھا، یہاں اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ کوئی بھی نشانی اللہ کی جو ہے، اب پہلے یہاں آیات کا معنی اچھی طرح سمجھ لیجیے۔ قرآن میں ایک تو آیات ہیں قرآن کی، اور وہ بھی نشانیاں ہیں، کس کی؟ کلام اللہ میں اللہ اپنی نشانیاں بتاتا ہے، احکامات بتاتا ہے، حالات اور واقعات بتاتا ہے، یہ ساری قرآن کی آیات ہیں۔ اور ایک آیات ہیں، نشانیاں ہیں، علامتیں ہیں اللہ تعالیٰ کی کائنات کے اندر۔ وہ علامات کا ذکر کہاں ہے بلا؟ کہاں ہے ذکر؟ سورہ رحمان میں۔ آپ اتنے مہینے بھائی، اب پیچھے کیا پڑھا ہے آپ نے؟ 2-3 آیتوں میں کیا پڑھا ہے؟ وہ اللہ تعالیٰ کی نشانیاں ہی تو ہیں، اور کیا ہے؟ آپ سورہ رحمان میں جا رہے ہیں، آیت کے اندر رہیے۔ قرآن کا یہی کمال ہے۔ تو اللہ کی نشانیاں دیکھتے ہوئے، سمجھتے ہوئے، جس کا اوپر ذکر ہے، پھر بھی جب اللہ کی ہدایت کے بارے میں انبیاء آتے ہیں تو پھر یہ ان کا ذہن نہیں مانتا، پھر اس سے اعراض کرتے ہیں، منہ موڑتے ہیں۔ اس کا ثبوت دیکھنا ہو تو آپ دیکھ لیں کہ حضرت نوح کا واقعہ، حضرت شعیب کا، حضرت ابراہیم کا، حضرت قوم عاد کا، قوم لوط کا اور قوم شعیب کا، وہ سارا بیان ہوا ہے جگہ جگہ قرآن میں، سورہ اعراف میں، سورہ ہود میں، اور آگے بھی بے شمار صورتوں میں۔ اچھا، یہاں ہم بڑا اپنے آپ کو ایک الاؤنس دے کے کہ دیکھیں جی یہ تو کافر کرتے ہیں، ہم تو نہیں کرتے، کہتے ہیں نا ہم۔ آج بھی آپ دیکھ لیں، مجھے بتائیں 75 سال اس ملک کو بنے ہوئے ہو گئے ہیں، ہم نے اس قرآن کو مجموعی طور پر، اجتماعی طور پر مانا ہے یا اس کا اعراض کیا، اس سے منہ موڑا ہے؟ بتائیں مجھے۔ منہ موڑا ہوا ہے سر۔ تو پھر آپ مجھے بتائیں کہ یہ آیت کافروں کے لیے نہیں ہے،
یہ ہمیں وارننگ دے رہی ہے. جی یہ ہم لوگوں کے لیے. قرآن کی ہر آیت ہمارے لیے ہے. کافروں کو بھی جو بات خطاب ہوا ہے وہ ہمیں دکھایا جا رہا ہے کہ یہ دیکھو یہ آئینہ ہے. قرآن پتہ نہیں ہم کس لیے پڑھتے ہیں. ثواب بھائی ثواب اس وقت ہوگا جب آپ پڑھ کے سمجھ کے اس پہ عمل کریں گے. ورنہ صرف پڑھنا اور اس پہ عمل نہ کرنا، یقین مانے یہ قرآن کا حق ادا کسی درجے میں بھی نہیں ہوتا. یہ بات اچھی طرح سمجھیے. تو لہذا اللہ گلہ کرتے ہیں آیت نمبر 4 میں، ما تاتیہم من آیت، ان کے پاس کوئی بھی نشانی آ جائے، من آیات ربہم، وہ نشانی بھی اللہ کی نشانیوں میں سے ہو جس کا اوپر آپ دیکھ چکے ہیں، سمجھ چکے ہیں. پھر کیا کہ اللہ، یہ کیا کرتے ہیں، کانو انہا مورزین، یہ ان سے منہ موڑ لیتے ہیں، یہ اعراض کر دیتے ہیں. یہ پھر نفس کے پیچھے چلتے ہیں، شیطان کے پیچھے چلتے ہیں، آپ مال دنیا کے پیچھے چلتے ہیں. اب قرآن مجید ایک بڑی مکمل کتاب ہے. آیت نمبر 5 میں دیکھیں کہ اللہ تعالیٰ بتا رہے ہیں کہ دیکھو بھائی بڑے کان کھول کے سن لو، اگر تم اعراض کرو گے تو پھر ماضی کے پوری اللہ کی دائمی سنت دیکھ لو. ان قوموں کے ساتھ جنہوں نے اعراض کیا ان کا اللہ تعالیٰ نے کیا حشر کیا، قرآن بھرا پڑا ہے. آیت نمبر 5 میں فرمایا فَقَدْ كَذَّبُوا بِالْحَقِّ، تو لوگوں نے کیا کیا، اس حق کا انکار کیا. آج ہم انکار کر رہے ہیں نہیں کر رہے؟ اجتماعی طور پہ بات انکار ہے یا نہیں؟ 75 سال اللہ سے بالکل. وعدہ کر کے کہ آپ ہمیں زمین دیں، ہم اس پہ تیرا دین نافذ کریں گے. 75 سال ہو چکے ہیں، مجھے بتائیں ایک چیز بھی نافذ ہوئی ہے؟ ذلتیں اور بدبختیاں ہمارا مقدر بن چکی ہیں، لیکن ہم باز نہیں آتے اللہ کی نافرمانیوں کی وجہ سے. فَقَدْ كَذَّبُوا بِالْحَقِّ لَمَّا جَاءَهُمْ، تو پھر انہوں نے کیا کیا کہ حق جب ان کے پاس آیا تو انہوں نے اس کو جھٹلا دیا. اچھا پہلے ایک بات سمجھ لیں، یہ جھٹلانے کا مفہوم کون بتائے گا؟ جھٹلانے کا مطلب کیا ہے؟ جب عمل نہیں کرتے. ہم احکامات پر عمل نہیں کرتے. نہیں، دو چیزیں ہیں، پہلے سمجھ لیں. ایک ہے سیدھا سیدھا انکار کر دینا، بھائی ہم اس قرآن و سنت کو نعوذ باللہ نہیں مانتے، ہم تو اپنی مرضی کریں گے. یہ ہے انکار. یہ کیا ہے؟ انکار. تکذیب کیا ہے؟ انکار تو آپ نے کر کے اپنا کام پہ لگ گئے، جو کچھ کر رہے ہیں پرواہ نہیں ہے، جو ہوتا ہے ہوتا رہے. لیکن کذبو یہ ہے، جھٹلانا یہ ہے کہ پھر آپ انکار کے بعد ڈٹ کے اس کی مخالفت کریں، اس کا راستہ روکیں، اس کے کرنے والا، اس دین پہ عمل کرنے والوں کی زندگیاں تنگ کر دیں. یہ کذبو ہے. سمجھیے بات کو. اور یہ انکار کرنا بڑا جرم ہے یا کذبو جو بڑا جرم ہے؟ ہاں، کذبو بہت بڑا جرم ہے. اچھا اب آ جائیے، ایک اور کذبو کی نشانی ہے جو ہم کر رہے ہیں، وہ کیا ہے؟ زبان سے تو کہہ رہے ہیں ٹھیک ہے، عملاً ہم اس کے لیے کوئی رکاوٹیں ڈال رہے ہیں، اس کے لیے کوئی کوشش بھی نہیں کر رہے. اور رکاوٹیں کیا ہیں؟ عملاً اس پہ عمل ہی نہیں کرتے. ان لوگوں سے دوستیاں رکھتے ہیں جو اللہ کی تکذیب کر رہے ہیں، کافر ہوں، یہود ہوں، نصارہ ہوں. یہ تکذیب نہیں ہے؟ بتائیں نا مجھے. جی بھائی ہے. آپ ان سے اچھے تعلقات رکھیں، ان کے ساتھ جو ہے معاملات ٹھیک طریقے سے کریں، دوستی نہ رکھیں، ان کو دلی دوست مت بنائیں. قرآن بار بار کہتا ہے انسان ہے آپ دنیا میں ان کے ساتھ اچھے سلوک کرنا آپ کا فرض ہے، اچھے اخلاق سے پیش آنا، لیکن وہ آپ کے غمخوار، آپ کے دوست، آپ کے دل سے دوستیاں لگانا، یہ تکذیب ہے، یہ عملاً دین کی تکذیب ہے. سمجھیے بات کو.
اگر میرے گھر میں مغرب پرستی ہے، ہر چیز مجھے وہ اچھی لگتی ہے جو مغرب سے آئی ہے، اور اللہ اور اس کے رسول کے باتیں جو ہیں میں نے پس پش ڈال دی ہیں، تو میں تکذیب کر رہا ہوں. میری اپنی زندگی دین اور اس کے اخلاق، عقائد، ایمانیات، عبادات کا نمونہ نہیں ہے، تو میں تکذیب کر رہا ہوں. آپ مجھے ایک بات بتائیں، ایک شخص قرآن پڑھتا ہے لیکن اس کی اپنی ساری زندگی جو ہے وہ قرآن کے برخلاف ہے، تو وہ مسلمان ہے، یہ تکذیب کر رہا ہے. تقسیم تکذیب کر کر رہے رہا ہے. تقریب کر رہے ہیں سر. تو آپ ذرا ان چیزوں کو سوچیں، ہم سمجھیں. یہ قرآن روز ہمیں پڑھتے ہیں اور اس کو قرآن ہمیں روز یہ بات بتاتا ہے. اب ذرا دیکھیے، اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ ذرا غور سے دیکھیں. فقد کذبوا بالحق، ان لوگوں نے حق کو جھٹلایا، مخالفت کی. لما جاءہم، جب ان کے پاس آیا. فسوف یاتیہم انباء، اب ان قریب ان کے کو خبریں پہنچیں گی. کن کی؟ ما کانوا بہ یستہزئون، ان لوگوں کے متعلق جو اس کا مذاق اڑاتے رہے، ان کی خبریں ان کے پاس پہنچ جائیں گی. کیا کیا لوگوں نے؟ حضرت نوح علیہ السلام آئے، 800 سال تک دعوت دی، قوم نے سن کے نہیں دیا. وہ جب جاتے تھے نا، قرآن بتاتا ہے کہ چادریں اوپر اوڑھ کے اب بہانہ بناتے کہ سو گئے ہیں تاکہ یہ ہمیں چھیڑے نہیں، خلل نہ واقع ہو. کہاں یہ کہ ان کو یہ خیال ہوتا کہ رب نے کتنا کرم کیا ہے، تو اس نے ایک ایسا بے لوث انسان بھیجا ہے جو ہمیں ہدایت دے رہا ہے، جس سے ہمیں اللہ کی ہدایت مل رہی ہے، جس پر عمل کر کے دنیا میں سرخرو اور آخرت میں جنت ملے گی. وہ بدبختی کیا کرتے ہیں، اور پھر ان پر کس طرح عذاب آتا ہے کہ صرف وہ کشتی میں بیٹھے ہوئے بندے بچے، باقی سارے غرق ہو گئے. تو یہ ہے کہ فسوف یاتیہم انباء ما کانوا بہ یستہزئون، ان قریب ان کو خبریں ملیں گی جس کے متعلق وہ مذاق اڑا رہے تھے. ایک مثال آج بھی اللہ نے ہمارے سامنے رکھی ہے. ہم تو عبرت ہے ہی نہیں کہ ہم اس سے عبرت لیں. آپ دیکھیں کتنی جد و جہد کی امریکہ نے، اس کے ساتھ دنیا کی کون سی قوم نہیں تھی، ہم بھی ان کے ساتھ تھے، لیکن کس ذلت اور پستی سے بھاگا ہے. یہ اللہ کا سزا نہیں تو اور کیا تھی. آج وہ سوچ بھی نہیں سکتا کہ کہیں جا کے اپنی فوجیں بھیجے. اب وہ ڈھالیں ڈھونڈ رہا ہے. کبھی مودی سے معاہدہ کرتا ہے کہ ایشیا میں تم آگے ہونا، اور دوسری جگہوں پہ دوسری قوموں کو آگے. اپنی فوج ان کی اب کبھی آ کے نہیں لڑے گی. اس سر لیے امریکہ کا یہی حال ہونا چاہیے تھا جو اللہ نے ان کو دکھایا ہے. تو اللہ، دیکھیں میڈم، اللہ رب العالمین بڑا منصف ہے. وہ وقت ڈھیل ضرور دیتا ہے، لیکن وہ دکھاتا ہے لوگوں کو کہ دیکھو ظالموں کا انجام دیکھو. میں نام نہیں لیتا چاہتا، لیکن مجبوراً میں بتا رہا ہوں کہ آپ دیکھیں وہ جس کی گردن میں سریہ تھا، مشرف، جس نے اس ملک کو کھڈے لائن لگایا، دین سے دور کیا، کتنا برا حشر ہوا. اس کی دوائی پوری دنیا میں نہیں مل سکی تھی، جو ایسی بیماری اللہ نے اس کو مبتلا کیا. کاش ہم سمجھیں. یہ ہے اس کا مطلب. فسوف یاتیہم انباء ما کانوا بہ یستہزئون، یعنی آپ اندازہ کریں کہ وہ شخص کہتا تھا جن لوگوں کو یہ واقع پسند نہیں ہے نا، مغرب کے طریقے، وہ اس ملک کو چھوڑ کے چلے جائیں، جا کے کہیں اور رہیں. اللہ کی دھرتی میں ان لوگوں کی زندگیوں کو اس طرح مذاق اڑانا، یہ رب کو سخت ناپسند ہے. ڈھیل دیتا ہے لیکن پکڑتا ضرور ہے. تو آپ نے دیکھا کہ یہ آیت 5 میں پھر انجام بتا دیا کہ ٹھیک ہے، یہ دیکھو یہ اللہ تعالیٰ ہے، یہ اس کے کمالات ہیں، یہ خالق ہے، یہ مالک ہے، یہ رازق ہے، یہ حاکم ہے. زمین کو دیکھو، آسمان کو دیکھو، علامتیں دیکھو، اس کے کارنامے دیکھو.
پھر وہ جب اس انسان کو پوری طرح سمجھ جاتا ہے، عقل تسلیم کر لیتی ہے، پھر کہتا ہے کہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ پھر دیکھو یہی اللہ ہے جو زمینوں میں بھی اس کی حکومت ہے اور آسمانوں میں بھی اس کی، اور اسی نے یہ انبیاء بھیجے ہیں، اسی نے یہ ہدایت اور نشانیاں قرآن کی شکل میں بھی اور کائنات میں جو علامات رکھی ہیں، ان کو سمجھو، اس اللہ کو سمجھو، اس اللہ کے فرمان بردار اور تابعدار بن جاؤ، اور اگر اس کو نہیں مانو گے تو پھر یہ میری دائمی سنت رہی ہے کہ میں نے پھر ظالموں کو مہلت کے بعد پکڑا ہے اور ان کو عبرت کا نشان بنا دیا۔ تو یہ تھی آیت نمبر 5 جو آج ہم نے کی ہے۔ تو اس کے بعد انشاءاللہ آیت نمبر 6 سے کل شروع کریں گے۔ اگر کوئی سوال ہے، کوئی کامنٹس ہیں تو ضرور بتائیے۔ سر سر ان جزاک اللہ آیات خیر، سے بہت خوبصورت۔ ہاں جی، سر ان آیات سے سمجھ آتی ہے کہ ہم نے قرآن سمجھنے میں اتنی دیر کر دی ہے کہ کفر کو یہ جرت ہو گئی کہ وہ قرآن جلانے پہ آ گئے۔ سب بے سے بڑے شک، مجرم ہم ہیں۔ اگر ہم اس قرآن پہ عمل کرنے والے ہوتے نا، خدا کی قسم ان پر اتنا روب طاری ہوتا کہ وہ اپنے بالکل ملکوں میں بھی ہم سے ڈرتے۔ یہ ان کو جرت ہوئی اسی لیے کہ ہم نے قرآن کو چھوڑا، جی، لیکن قرآن کی حفاظت کرنے والی ہستی جس کی یہ کتاب ہے وہ خوب کرے گی۔ اللہ تعالیٰ مجھے بھی اور آپ کو اس قرآن مجید کا صحیح فہم اور اس کے مطابق عمل کرنے اور اس کی دعوت دینے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین۔ اب آپ لیکن دعا آمین ابھی ثم آمین۔ سر ابھی آپ جیسے لوگ موجود ہیں الحمدللہ، پھر بھی بہت بہتری ہے، یعنی کہ کچھ لوگ تو سنبھل رہے ہیں آپ لوگوں کی وجہ سے، بس تو دعا کریں کہ اللہ تعالیٰ ہمیں الحمدللہ۔ توفیق عطا فرمائے۔ اللہ آمین۔ یہ سب اس آمین۔ کا کرم ہے، ہماری کوئی خوبی نہیں ہے، یہ اسی کا کرم ہے کہ اس نے ہمیں ہدایت عطا فرمائی ہے۔ اب ذرا آپ دعا مانگ لیں جلدی سے تاکہ ہم اس درس کا اختتام کریں۔ سبحان اللہ و بحمدہ، سبحان اللہ العظیم، اللہم صلی علی محمد النبی الامی وعلی آل محمد، ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار، اللہم انا نعوذ بک من عذاب القبر ونعوذ بک من عذاب جہنم، سبحان ربک رب العزۃ عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین، سبحان ربک رب العزۃ عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب جزاک العالمین۔ اللہ، جزاک السلام اللہ، علیکم ورحمۃ جزاک اللہ اللہ۔ وبرکاتہ۔ آمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ۔